نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا کئی جگہ پہ کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ بالکل کلیئر ہے، ہم نے یہ واضح اتار دیا ہے۔ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن سب سے بیسٹ تفسیر ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پھر تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کئی جگہوں پہ ہمیں لازمی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہیں پہ ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے، اسباب نزول یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ تو اس بارے میں سوال ہے کہ پھر ہمیں تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں نے یہ کلیئر واضح اس کی آیتیں آ گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا اور یہ بیسٹ تفسیر ہے۔ جی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بالکل ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ قرآن اپنے عقائد اور نظریات میں نہ تو کسی روایت کا محتاج ہے نہ کسی حدیث کا محتاج ہے، ہمارا تو موقف ہی یہی ہے۔ جہاں تک کانٹیکسٹ کی آپ نے بات کی ہے، اس کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ شان نزول کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں قرآن پاک کی آیات کا۔ شان نزول اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی قرآن حکیم کے جو فائنل احکامات ہیں وہ اپنی جگہ، اور اس کو تو باقاعدہ میں نے ٹاپک بنا کے اتنی لمبی لمبی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا قرآن کی آیات کا شان نزول اور اس کے ذریعے دھوکہ دینا، بھائی تیمم کی آیات صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران جب پانی نہیں تھا تو تیمم کا طریقہ قرآن میں نازل ہوا۔ یہ بخاری کی حدیث کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی تیمم تو اسی طریقے سے ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا شان نزول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن پاک کے اس اعتبار سے کہ وہ کوئی اس کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسی بات سمجھنی ہے جو قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی۔ شان نزول تو کانٹیکسٹ ہے۔ مثلا اگر آپ مجھ سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسئلے میں قرآن کی فلاں آیت ہے، تو ہماری ویڈیو کے اعتبار سے قرآن پاک کا شان ویڈیو یہ بن جائے گا، لیکن وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو نہ بھی بتاؤں تب بھی قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم تو شان نزول کے اعتبار سے کسی مقدمے کو نہیں مانتے۔ اب رہ گیا مسئلہ اس کا کانٹیکسٹ کا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ کانٹیکسٹ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی یہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا آپ سے معافی مانگیں، پھر اللہ کو یہ غفور رحیم پائیں گے۔ اب یہ آیت لے کے بریلوی مکتب کے لوگوں نے، شیعہ نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ قبر رسول پہ جا کے تو رسول اللہ سے جا کے معافی مانگے، اللہ کے حضور توسل بنائے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی قرآن میں کانٹیکسٹ موجود ہے۔ یہ آیات پیچھے سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ منافقین اپنے فیصلے طاغوت سے یعنی یہودیوں سے کرواتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، جب انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا وہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے، اور جب انہیں پتا تھا ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کسی مسئلے میں ہم ٹھیک ہیں، وہ نبی الاسلام سے فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اب طاغوت سے یہودیوں سے فیصلہ کروایا ہے تو انہوں نے جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ کیا ہے، تو اس کی معافی یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے، پہلے آپ سے معافی مانگیں گے۔ پیغمبر تو آپ تھے ان کا کیا کام تھا کہ یہودیوں سے جا کے فیصلہ کروائیں، تو پھر آپ ان کو معاف کریں، آپ ان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس کو ایکسٹراپولیٹ کرنا اس اعتبار سے کہ آج آپ نے جا کے قبر رسول سے معافی مانگنی ہے، یہ تو کسی کا دماغ خراب بھی ہو تب بھی وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ کسی گورے کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں، اسے کہیں یہ دیکھو قرآن ہے پڑھو، سورۃ النساء کو پڑھنا شروع کرو، آیت نمبر 60 آن ورڈ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا کہ یعنی وہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، کس پیرائے میں ہو رہی تھی، یہ قرآن کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ حدیث میں نہیں ہوتا۔ رہا شان نزول کہ کس موقع کے اوپر اسے آپ اپلائی کریں گے، وہ شان نزول نبی اسلام کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن کا آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی قرآن کا شان نزول ہو سکتا ہے۔ ہاں مثلاً آج آپ ایک سفر میں ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بھی سورۃ النساء میں لکھا ہے اگر تم پانی نہ پاؤ تو، اور سورۃ المائدہ میں، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، تو یہ شان نزول ہو گیا نا۔ اور یہ صحابہ کرام کرتے تھے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔
صحابہ کرام اس کو شان نزول ہی کہا کرتے تھے۔ اتنی حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گندواتی ہیں اور دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور پلکنگ کرتی ہیں، چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورۃ الحشر کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دے وہ لے لو اور جو رسول اللہ اپنے پاس روک لے تم بھی اس سے رک جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اس کے تحت میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو عورت یہ 3 کام کرتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ دیں تم لے لو اور جو وہ منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، جو روک لیں اپنے پاس تم اس سے رک جاؤ۔ تو یہ انہوں نے دیکھیں کیا ایکویشن بنائی۔ اچھا، اب وہ عورت عربی جاننے والی تھی، ایٹ لیسٹ وہ تابعہ ہوگی یا صحابیہ ہوگی، اس نے آگے سے ریبٹل نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ سورۃ الحشر کی یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، نہ ٹیٹو بنوانے کے ساتھ، نہ پلکنگ کے ساتھ، نہ یہ اس آیت کا شان نزول تھا۔ وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ مال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو لوگ رسول اللہ کے اوپر تان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں نا جنگ میں سے بچا ہوا سامان وہ لے لیا کرو، اور اگر کسی کو نہیں دیتے ہیں نا تو رسول اللہ کے اوپر اعتماد کیا کرو۔ اس صحابیہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت کانٹیکسٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مال غنیمت کے بارے میں ہے یہ، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا کہ رسول اللہ جو بھی فرمائیں گے نا وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، حالانکہ قرآن میں یہ نہیں تھا۔ اس طرح کا ایکسٹراپولیٹ کر کے شان نزول بنا دینا اسے، یہ جائز ہے۔ جس طرح میں بھی بناتا ہوں کہ قرآن میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں نہ خرچ کرتے، گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے حضور جو خرچ کرو گے وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہو جائے گا۔ اس کو آج بھی علماء لگاتے ہیں خودکشی کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے جی، سگریٹ پینے کے اوپر کہتے ہیں سلو پوائزننگ ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ شان نزول ہے، بالکل وہ جنرل رولز ہیں، لیکن جنرل رول کو اس طرح ایکسٹراپولیٹ کرنا کہ اس میں کوئی شرکیہ باتیں نکال لینا، اپنی طرف سے چیزیں اس میں ڈالنا شروع کر دینا، جعلی روایتوں کے سہارے لینا، جس طرح وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ آیا، اس نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا پڑھا، تو اس میں تو آمش مدلس ہے، آن سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس طرح کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، جبکہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، اور بارش ہو جاتی۔ تو عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیا کہ قبر رسول پہ جا کے نہیں مانگنا، بلکہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور رسول اللہ کا وسیلہ یہ تھا کہ آپ جب دنیا میں تھے آپ سے دعا کروانی، آپ کی وفات کے بعد کسی اور نیک بندے سے دعا کروانی۔ تو وہاں پہ بھی عبداللہ ابن مسعود نے وما آتاکم الرسول والی جو بات کی، وہ بات تو مال غنیمت کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا اسے۔ خیر پھر اس حدیث میں آگے آتا ہے، اس عورت نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کام کرتی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھو، کیا وہ پلکنگ کرتی ہے، کیا وہ دانتوں میں گیپ بنواتی ہے، ٹیٹو؟ وہ عورت اندر گئی اور واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی، اس نے کہا کہ ابن مسعود میں نے آپ کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں پائی۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی رسول اللہ کی نافرمانی کی تو پھر وہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، یعنی میں ایسی عورت کو اپنی بیوی بھی نہ رکھتا جو رسول اللہ کی نافرمان ہو۔
اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے بھی لوگ کلپ کاٹ کاٹ کے اپلوڈ کیا کرتے تھے. یہ کسی نے کلپ ہی کاٹ کے اپلوڈ کیا ہوا تھا نا کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹیٹو بنواتی ہے. تو اگر یہاں پہ آج زمانے میں لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف جھوٹا، تو یہ سارے انہی لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں اس زمانے میں کی تھی. تو شان نزول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس معاملے کے ساتھ. شان نزول آپ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں بشرطے کہ قرائن اس سے ملتے جلتے ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہوتا ہے.